آج میں ستگڑے گاؤں آیا ہوں ٹو وزٹ دا گریو آف چاکر خان اعظم، دا گریٹ بلوچ رولر، جو کہ فاؤنڈر تھا سیکنڈ بلوچ کنفیڈریسی کا۔ ہی رول فار 25 ایئر اور وہ یہاں بریڈ ہے۔ تو کئی میتھ اینڈ ریالٹیز ہیں جو میں نے ڈگ آؤٹ کی، تو یہ آج وزٹ ٹو ہز گریو۔ میں یہاں 43 ایئر پہلے آیا تھا، لیکچرر تھا۔ اٹ واز مارچ 80۔ شروع میں یہ شرائن تھا، یہ اس وقت بھی تھا۔ سید کرم علی شاہ ایک بزرگ تھا جن کا مزار ہے، اللہ بلیس ہز سول۔ اور یہ جو برڈ کا درخت ہے یہ بھی وہی تھا، اس میں کوئی چینج نہیں آئی۔ ہاں، ارد گرد بہت چینجز، رینوویشن ہو چکی ہے۔ یہ یہاں کے رہنے والے گیلانی سید فیملی ہے، بڑی عزت دار، اور ان کا ایک جو گرینڈ سن ہے، ہی از ایم اے انگلش، اپنا اسکول چلاتا ہے، اینڈ ویری نالجیبل، بڑا نالجیبل ہے اس مکرب کے بارے میں اور وال سٹی کے بارے میں۔ یہ مزار اس وقت بھی تھا، اور یہ خلیفہ ہیں نواب فرید بیگ، یہ گیلانیوں کے مطلب فالوورز میں تھے۔ یہ ان کی بریف ہسٹری ہے جو اس وقت نہیں تھی جب میں آیا۔ یہ چاکر خان کا اسٹیچو ہے جو کہ چیف منسٹر عثمان بزدار نے اس کا افتتاح کیا۔ اینڈ بائی دی وے عثمان بزدار صاحب نے اپنی چیف منسٹر شپ میں کافی فنڈ دیا اس مزار کی ایکسپینشن اور رینوویشن کے لیے، جو ابھی تک کام ہو بھی رہا ہے۔ بزدار صاحب نے 13 کروڑ روپے دیے تھے اس کے ایکسپینشن کے لیے۔ یہ 13 کروڑ میں جو وال سٹی ہے، جس کے بارے میں تھوڑا بتاتا ہوں آپ کو، اس کی نکاسی، سیوریج سسٹم اور ایک ٹیوب ویل کی انسٹالیشن تھی، جس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس مقبرے کی وجہ سے ہماری تھوڑی بہت سیوک حالت ٹھیک ہوئی۔ یہ ان سائڈ کمپاؤنڈ ہے۔ جب میں آیا تھا یہ کچی قبریں تھی، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ سارا مٹی سے بھر چکا تھا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کون دفن ہے۔ تو عطا محمد لغاری، جو کہ فاروق لغاری کا چاچا تھا اور اس کو ہسٹری سے بڑا شوق تھا، وہ آیا، وہ آتے آتے اس نے یہ ٹریس کیا، پھر اس کی صفائی کرائی، کھدائی کرائی، اور یہ قبریں پھر 1 بائی 1 نمودار ہوئیں جو تھیں، لیکن مٹی کے تلے یہ کئی چیزیں ڈمپ ہو چکی تھی۔ کہتے یہ ہیں۔ میرے ساتھ عاصم گیلانی صاحب ہے، جنہوں نے مجھے بڑا فیسیلیٹیٹ کیا، اینڈ ہی از ویری نالجیبل۔ آئی مینشن ہی از ایم اے انگلش۔ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ کسی کو پتہ نہیں تھا، مڈ بن چکا تھا، تو یہ وہ لغاری صاحب، یہ عطا محمد لغاری صاحب تھے جو فاروق لغاری کے چاچا تھے۔ تو جب وہ سب سے پہلے آئے، کہیں سے انہوں نے پڑھا ہوگا اس کی ہسٹری، تو جب وہ یہاں آئے تو یہاں یہ محراب تک مٹی تھی، اس کے اندر یہ جتنا محراب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہاں تک مٹی تھی۔ پھر اس نے خود یہاں اپنی رہائش رکھی، اور تقریباً 6 ماہ تک وہ یہاں رہا، اور اس نے اس کو ڈگ آؤٹ کروایا۔ جب اس کو ڈگ آؤٹ کروایا، مٹی ساری باہر نکلی۔ جس روڈ پہ آپ آئے ہیں اس طرف، وہ روڈ اس مٹی سے بنا ہوا، وہ مٹی وہاں ڈالی، سڑک بنائی، اور پھر بعد میں یہاں سے جو قبریں نکلی وہ چھوٹی اینٹ کی قبریں تھیں، چھوٹی سی اینٹ جو ابھی بھی یہاں وارڈ سٹی میں لگی ہوئی ہیں، وہ چھوٹی اینٹ سے قبریں بنی ہوئی تھیں، 2 بچوں کی تھی اور 5 بڑی تھی۔ تو انہوں نے پھر یہاں سب بلوچوں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ یہ چاکر خان رند ایک سپہ سالار جو ہے، جن کی 40,000 اپنی فوج تھی تب، جب شیر شاہ سوری نے شکست دی ہمایوں کو، تو ہمایوں کو جب ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے
مدد کی درکار تھی، تو اب یہ چاکر خان تھے جنہوں نے یہ مدد کی۔ اور جیسے اعظم صاحب نے کہا، بالکل یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ جب ہمایوں بادشاہ اپنے تخت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا شیر شاہ سوری کی ڈیتھ کے بعد، تو چاکر خان نے اس کو عزت دی اور اس کی کافی ہیلپ کی تھی، جو کہ جس پہ اتنی ریسرچ نہیں ہوئی۔ یہ جو 7 قبریں ہیں دونوں طرف اور پیچھے، یہ ان کی فیملی کی ہیں، پرابیبلی وائف اور بیٹے اور پیچھے بچے۔ اور یہ اس وقت بالکل یہ ڈوم نہیں تھا، جب میں 43 ایئر پہلے آیا یہاں ڈوم نہیں تھا، ایک چھت تھی۔ اب تو یہ بڑا خوبصورت رینوویٹ ہو گیا اور یہ ایک چھوٹا سا میوزیم بھی ہے۔ لیکن اعظم صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ انگریز ہمیشہ یہاں آتے تھے اور لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ کیوں آتے ہیں ریسرچ کرنے۔ براؤن اسٹیچو آف چاکر خان، جو اس کے پرانا تھا، وہ اٹ واز لائک دس۔ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 2011 میں بنا ہے۔ اس سے پہلے اس میں لوہے کی ایک چھت ڈالی گئی تھی، جو کہ جب بارش آتی تھی تو وہ پانی کو روک نہیں سکتی تھی، تو پانی پھر بھی اس کے اندر داخل ہوتا تھا۔ ایک وقت یہ تھا کہ اس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پانی اکٹھا ہو جاتا تھا۔ پانی جب چاکر خان رول فار 25 ایئر، اور یہ جو سیکنڈ بلوچ کنفیڈریسی تھی یہ اس کا فاؤنڈر تھا، اور ان کی جو لڑائی چلی لاشاریوں سے بہت عرصہ چلی، گوہرام، اس کی مین ایک وجہ ان کی ایک باغوٹ تھی گوہر، جس کی وجہ سے یہ لڑائی شروع ہوئی، اور پھر ہوتی ہوتی ایک بہت بڑی خاندانی اور ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی، اور فائنلی نٹ مچ نون اباؤٹ، لیکن لاشار سندھ چلا گیا، جو ہندو اس وقت تو جو اب انڈیا میں ہے اس طرف چلا گیا لاشار، اور چاکر خان یہاں آ گیا، اور یہ ڈیتھ سے پہلے بہت عرصہ یہاں رہا۔ اس کو جاگیریں دی گئیں، چھوٹی سی جاگیر ملی اور یہ عزت سے رہا، بٹ ہی لیو ان پروٹیکشن اینڈ ود آنر، دس مچ آئی نو، ہسٹری یہی کہتی ہے۔ لیکن اب اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے، یہ جو اس کا پوسٹ رولرشپ پیریڈ تھا، اس پہ کوئی پی ایچ ڈی کرے اور یہ دیکھے کہ اس وقت رولرز کون تھے، کیونکہ بعد میں پھر سکھوں کی حکومت آئی، جو میں وال سٹی کا آپ کو دکھاتا ہوں، اور وہ رنجیت سنگھ کا جو بھتیجا تھا اس کو بڑا پیارا تھا کمبر سنگھ، اس نے یہ وال سٹی بنائی، اور اس شہر کی تقریباً میں بہت ڈیولپمنٹ کی اس شخص نے۔ تو لیکن ایک ورژن یہ کہ انہوں نے اس کے مغرب کو تباہ کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہسٹری یہ شو کرتی ہے کہ رنجیت سنگھ، سکھوں کی جو حکومت تھی وہ اینٹی مسلم تھی، لیکن انہوں نے مزاروں کو یا جو اولیاء کے مزار تھے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ مجھے ایک ہسٹری کے پروفیسر نے پشاور یونیورسٹی میں بتایا۔ یہ دیواریں بہت پرانی ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ یہاں کمرے ہوتے تھے جیسے کبوت خانے ہوں، سزا خانے، جیل سسٹم، لیکن نٹ موچ نون اباؤٹ، لیکن یہ بالکل مقبرے کے پاس ہی ہیں۔ یہ وال سٹی ہے جو کہ رنجیت سنگھ کے بھتیجے کمبر سنگھ نے اسٹیبلش کی تھی، یہ 32 کنال میں ہے، اور یہ 4 دیواری ریمپٹ وال ابھی بھی انٹیکٹ ہے، اور جیسے اعظم صاحب نے بتایا اس کو ریسٹور کیا گیا۔ اور اس میں ایک بات میں بتاتا جاؤں، جب نواب بگٹی چیف منسٹر بنا تو وہ آیا پروٹوکول کے ساتھ، چادر چڑھائی، اس وقت چیف منسٹر منظور وٹو تھا، منظور وٹو نے اس کو بڑی عزت دی، پروٹوکول دیا اور کہا کہ وٹ آئی کین ڈو فار دس شرائن، تو بگٹی صاحب نے کہا کہ ہم خود ہی کریں گے اس کا، ہم اس کے لیے کچھ کریں گے اب۔ اینڈ دین سلولی اینڈ گریجولی پھر اس پہ کام شروع ہوا آہستہ آہستہ، جو ابھی تک چل رہا ہے، لیکن مین اس میں ایک رول یار محمد رین کا بھی تھا۔ اس نے اس زمانے میں 33 لاکھ روپیہ منظور کر کے اس مقبرے کے لیے، جس پہ صفائیاں شروع ہوئیں اور کافی رینوویشن ہوئی۔
اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ پنجاب بھی ایکٹیو ہوئی، کیونکہ جیسے آئی مینشن 80 میں اور آج میں بہت فرق آ چکا ہے۔ اور یہ ریمپٹ وال ہے جو اس کی انٹرنس ہے، اور ظاہر ہے ارد گرد سارے وہ گھر آباد ہو گئے جیسے ہر جگہ ہے، پرانا قلعہ حیدرآباد کا یا جو بھی آپ لے لیں، یہ پھر اندر وہی گھر ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے جو مجھے آصف صاحب نے بتائی، میں نے کہیں سنا بھی تھا کہ جو راجیش کھنہ تھا انڈین سٹار، وہ یہیں پیدا ہوا تھا، اس کا باپ یہاں ست گڑھے میں رہتا تھا، جو آج وہ گھر ایک نمبردار کے پاس ہے، وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں دکھاؤں آپ کو۔ اور یہ وہ پرانا گھر ہے جہاں راجیش کھنہ پیدا ہوا۔ کہتے ہیں یہ جو سامنے کھڑکی ہے، یہ 2 کمرے ہیں اوپر، وہ اس کمرے میں پیدا ہوا۔ اور مستنصر حسین تارڑ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا بھی ہے، اس کا لکھا ہے، یا وہ کہتے تھے یہاں آیا تھا، اس نے کئی گھنٹوں ریسرچ کی یہاں، لیکن یہ ویسے انٹیکٹ ہے۔ اور یہ آج کل ایک نمبردار ہے، اس کے مطلب ملکیت ہے، اس کا نام ہے عبدالعزیز نمبردار۔ اور یہ جو نیچے دکانیں ہیں یہ پہلے بھی تھی، سنا ہے پہلے بھی تھی۔ راجیش کھنہ، راجیش کھنہ تو پھر یہاں نہیں آ سکا، کاش کہ وہ یہاں آ اور گانا گاتا، میرے سپنوں کی رات آئے، گانا سنتے تھے، کیا زمانہ تھا۔ ہم 4 آنے کا کپ پینے جاتے تھے ایک ہوٹل پہ، اور تھالی والی ریکارڈنگ ہوتی تھی، فلیش کرتے تھے، ایک اور ایک یہ فلم میرے کام کی نہیں، 2000 کیا، یہ خوشیاں بھی کمپیریٹیو ہیں۔ یہ جو ہے نا وہ جو ریمپٹ وال کی انٹرنس ہے، اور ایک ہی انٹرنس ہے، اور یہ پھر شام کو بند کر دیتے ہیں، لیکن علاقہ پرسکون ہے، یہاں چوری ڈاکے نہیں ہیں، بہت ریئر ہے۔ ورنہ باقی تو اب اس وقت پاکستان میں کسی نے، کراچی میں تو کسی نے آپ کو مین شارع فیصل پہ لوٹ لیا، یا یونیورسٹی مین گیٹ کے سامنے لوٹ لیا۔ اور یہ وہ دروازہ تھا، اب تو چینج ہو گیا، جہاں سے راجیش کھنہ کا جو باپ تھا وہ زیادہ یہاں نیچے بیٹھا کرتا تھا۔ یہ بھی اس وقت گھر کا حصہ تھا، اب دکانیں ہیں۔ ظاہر ہے جب پارٹیشن کے بعد قتل عام لوٹ مار ہوئی تو کلیم آ گئے، جس کو جو ملا زبردستی یا قانونی وہ قابض ہو گیا۔ اور یہ تھی چاکر خان کی کہانی، جو ابھی تک میتھ اور ریالٹیز میں چھپی ہوئی ہے، لیکن اینی ہاؤ ایک چھوٹی سی اپنی حصے کی شمع تو ہم جلا رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو کوئی نئی خواب دکھانے کے لیے۔